اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ کیا عورت کو اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، عورت کو بھی اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ابن عساکر نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک گروہ زنان، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ محو کر دے گا۔ بہار شریعت حصہ دوم۔ ختم ہونے کے بعد جواب دینا۔ مدیحہ سوال کرتی ہے: اذان ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تو کیا اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب: اگر بوقت اذان جواب نہ دیا اور اگر زیادہ دیر نہ ہوئی تو جواب دے سکتے ہیں۔ اذان کا جواب ضروری نہیں۔ مہرین سوال کرتی ہیں کہ کن کن لوگوں پر اذان کا جواب نہیں ہے؟ جواب: حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے، جمع میں مشغول یا جو قضائے حاجت میں ہو، ان لوگوں پر اذان کا جواب نہیں۔ نماز کے علاوہ اذان دی جا سکتی ہے؟ عاتقہ سوال کرتی ہے: کیا اذان نماز کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: نماز کے علاوہ ان تمام اوقات میں اذان دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، بچے اور مغموم کے کان میں۔ نمبر 2، مرغی والے۔ نمبر 3، غضبناک۔ نمبر 4، بدمزاج آدمی کے کان میں۔ نمبر 5، جانور کے کان میں۔ نمبر 6، لڑائی کی شدت۔ نمبر 7، آتش زدگی کے وقت۔ نمبر 8، بعد دفن میت۔ نمبر 9، جن کی سرکشی کے وقت۔ نمبر 10، مسافر کے پیچھے۔ 11، جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو۔ ان حالتوں میں اذان دی جا سکتی ہے۔ نفاس والی اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ سمینہ سوال کرتی ہے: کیا حیض و نفاس والی عورت کو بھی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ حیض و نفاس والی عورت پر اذان کا جواب نہیں، اگر جواب دے دے تو بہتر ہے۔ دوران باتیں کرنا۔ کلثوم منیر سوال کرتی ہیں: میری خالہ اذان کے دوران باتیں کرتی ہیں، کیا شریعت میں اذان کے دوران کلام کرنا درست ہے؟ جواب: جتنی دیر اذان ہو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور جواب سلام تمام اشغال کام موقوف کر دیں۔ اگر روٹی پکا رہی ہوں یا برتن دھو رہی ہوں یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں، جب اذان کی آواز آئے اتنی دیر کے لیے اپنا کام روک کر اذان کا جواب دیں۔ دوران تلاوت قرآن کرنا۔ خورشیدہ سوال کرتی ہے: کیا اذان کے دوران تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ در مختار و عالمگیری میں ہے کہ جتنی دیر اذان ہو اتنی دیر تلاوت قرآن موقوف کر کے اذان کا جواب دے۔ چلتے ہوئے اذان کا جواب دینا۔ فرحت سوال کرتی ہے کہ اذان کے دوران اگر پیدل چل رہے ہوں جب بھی اذان کا جواب دینا ہوگا؟ اگر راستے میں پیدل چل رہے ہیں اور اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑی ہو جائے، اذان سنیں اور جواب دے۔ اذان کا جواب۔ سمیرہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اطراف میں 3 سے 4 اذانوں کی آوازیں یک کے بعد دیگرے آتی ہیں، ایسی صورت میں کون سی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی ہی اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ جنب کو اذان کا جواب دینا۔ سیما سوال کرتی ہے: کیا جنبی اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ شریعت میں جنبی پر بھی اذان کا جواب ہے۔ کا جواب نہ دینے کا وبال۔ مریم سوال کرتی ہے کہ اذان کا جواب نہ دینے پر کیا وعید ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ جواب دینے کے فضائل۔ نازیہ اکبر سوال کرتی ہیں کہ اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اذان کا جواب دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ مٹا دے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کیا: یہ عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے کیا ہے؟ فرمایا: مردوں کے لیے 2 گنا۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہی رہتے ہیں۔ بہنوں، اذان کا جواب دینے میں ہرگز سستی نہ کیا کریں، ذرا سے غفلت کی بنا پر اتنے سارے ثواب سے محروم ہو جائیں گی۔ چومتے وقت منہ سے آواز نکلنا۔ روبینہ سوال کرتی ہیں: بعض عورتیں اس طرح انگوٹھے چومتی ہیں کہ پچ کی آواز پیدا ہوتی ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ جواب: جی نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے۔ جب انگوٹھوں کا بوسہ دے تو اس بات کا خیال رکھے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ انگوٹھے چومنا
مقاصد سالکین میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک اسرائیلی جس نے اپنی 200 سالہ زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے تھے، جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھا کر تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب فرمائیں۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا، تعمیل ارشاد خداوندی کے بعد عرض کیا، یا اللہ، یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک روز تورات شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا، میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سبحان اللہ۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کیا امتی سخت ترین مجرم ہونے کے باوجود محبت سے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوم لے اور درود پاک پڑھے تو بخشا جائے، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر محبت میں اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو اس پر کرم بالائے کرم کیوں نہ ہو، بلکہ کرم ہوتا بھی ہے، جیسا کہ شامی میں ہے، اذان کی پہلی شہادت یعنی پہلی مرتبہ اشہد ان محمد پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے، اور دوسری شہادت کے وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، پھر اپنے دونوں کے انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھے اور اللہم متی بالسمع والبصر کہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے، سبحان اللہ۔